الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، آج کا یہ جو دن ہے عید الاضحیٰ، عید کا دن، یہ عید کا دن ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحین کرنے والوں کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین ایمان کے ساتھ جب بندہ اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ تک پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر سے نکلتے ہی اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر جب عیدگاہ سے بندہ اپنے گھر کی طرف جب نکلتا ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کے تمام گناہوں کو اس کے معاف کر دیا۔ یعنی اللہ پاک جب بندہ گھر سے عیدگاہ سے نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے زمین پر کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ایمان والے کے لیے عید کے دن ایک تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور مزید پھر عید کا دن خوشیوں کا زمین کے اوپر ہے۔ یہ دو ہی دن ہے، یہ دو ہی عیدیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عید کی شکل میں تحفہ ملی ہے۔ اس کے علاوہ ایمان والے کے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ سال میں جتنے جو لوگ عیدیں مناتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنا کہ جو عید ہے ہم اس کو اپنے اچھے انداز سے، اپنے خوش اخلاقی سے، خوش خلقی سے ہم اس کو خوشیوں کے ساتھ خود بھی اس کو منائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی خوشیوں کو بانٹیں۔ یہ عید کا دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ ایک بہت بڑی قربانیاں جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے زندگی میں اللہ کے لیے دیتے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان امتحانات میں اور ان کے ان قربانیوں میں جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہی یاد میں اور ان کی ہی کیے ہوئے عمل کو پورے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ کہا کہ آپ بھی اسی شکل میں اور اسی انداز میں ان کے یاد میں وہ عمل کرو جو عمل انہوں نے ہمارے خوشی اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، یعنی قربانی والا عمل۔ یہ قربانی والا عمل جو آج روئے زمین پر پورے ہر ملک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور یہی عمل نبی علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور امت کو کہا ہے کہ آپ بھی اس سنت کو ادا کریے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کے اس عمل پر جو آپ ادا کریں گے اس پر آپ کو اللہ بہت بڑا اجر اور انعام دیں گے۔
اور وہ انعام اور اجر اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ جب وہ جانور جو اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے پر جب چھری چلتی ہے اس سے پہلے جب خون کا بوند جب زمین پر گرنے والا ہوتا ہے اسی وقت اللہ اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ جو جانور ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہے ہر ایک ایک بال کے عوض اللہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس جانور کو محفوظ کر دیتا ہے قیامت کے دن تک کے لیے، اور اللہ اس کے تمام گوشت کو، ہڈیوں کو، اس کے خون کو اللہ پاک محفوظ کر کر قیامت کے دن اللہ اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھ کر اس کو گنوائیں گا اور اس کا وزن کریں گا، اور اس وزن کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور پھر اللہ پاک اس کو وہی جانور عطا فرمائیں گے پل صراط سے اس کے گزرنے کے وقت، اور یہ جانور اس کے قریب آ کر اس سے کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے لیے میری قربانی دی تھی، لہذا زمین پر تو نے مجھے اللہ کے لیے قربان کیا، آج میں تجھ کو وہی اللہ سے کہہ کر تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنوں گی، تو آج مجھ پر سوار ہو جا۔ یہ وہ جانور پر سوار ہوگا اور یہ جانور اس کو پل صراط پر سے پار کرا کر جنت کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ قربانی والا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بذات بیٹے کی قربانی کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج جانور کی قربانی کے لیے ہم ہزار بار سوچتے کیا بلکہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور پیچھے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جذبہ اور شوق دھیرے دھیرے اس لائن سے جو کہ اللہ کے لیے جانور کی قربانی دینا یہ کم ہوتے جا رہا ہے، اور جو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ جو دے رہے قربانیاں اللہ کا فضل ہے کہ ایسے بھی ہے جو دے بھی رہے ہیں، جو جانور کی قربانیاں کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، لیکن جو نہیں دے رہے ہیں یہ ان کے لیے ڈرنے والی بات ہے کہ ہمارا ایمان اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان دیکھا جائے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اگر ان پر عمل کرنے کی جب نوبت اور ضرورت آتی ہے اس وقت اگر ہمارے ایمان کو اگر ٹٹولا جائے تو میرے بھائیوں ہم تو ایمان کی حد اور ایمان کے دائرے میں بھی نظر نہیں آتے کہ ہمارا ایمان اتنے نیچے آ گیا ہے کہ اللہ کے لیے جانور کی قربانی دینا، اس کے لیے مال کا خرچ کرنا یا آج ہمارے اوپر اس طرح سے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھتے، باقاعدہ اس کو کرنا جو ہے دل و دماغ میں اس کے لیے شوق اور جذبہ بھی ہمارے دل میں خیالات بھی نہیں پیدا ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے تو خواب میں دیکھا، باقاعدہ اللہ نے انہیں جو ہے ڈائریکٹ حکم دے کر یا جو ہے وحی بھیج کر یا جبرائیل کے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بلکہ انہیں خواب میں بتلایا گیا۔ جب انہیں خواب میں انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ دوسرے دن جب جاگ گئے، اٹھ گئے تو وہ پریشان، سوچ میں، فکر میں ہے، اور اس طرح سے ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب کیا ہے۔ اس خواب کی سوچ میں یہ دوسرا دن انہوں نے پورا کا پورا ایک طرح سے سوچ میں ہی اور اس چیز کے اوپر غور اور فکر کرنے میں ہی جو ہے تو پورا دن گزار دیا۔ یہ 8ویں تاریخ تھی، ذی الحج کی 8ویں تاریخ، سنیچر کے دن جو ہماری گزر گئی کل 8 تاریخ۔ اب ان کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا تو وہ سوچتے سوچتے شام ہو گئی، جب رات میں سوئے 9 تاریخ کو، اس لیے یوم ترویہ کہتے ہیں اس دن کو، سوچ کا دن، فکر کا دن، تفکر، تدبر، تذبذب کرنے کا دن، کہ وہ سوچ اور جو ہے تو اپنے ذات سے اللہ کی طرف جڑے ہوئے ہیں کہ یہ خواب گرا تو آخر یہ کیسے خواب گرا۔ پھر دوسرے دن جب سوئے تو دوسرے ہی بھی دن وہی خواب نظر آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو پھر دوسرے دن وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ میں جو ہے اللہ کے لیے بیٹے اسماعیل کی جو ہے تو قربانی دے دوں۔ دوسرے دن ان کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی دو۔ تو یہ کون سا دن تھا؟ یہ 9 تاریخ تھی، یوم عرفہ۔ عرفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جان لینا اور پہچان لینا۔ انہوں نے جان لیا 9 تاریخ کو کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے
اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، عرفہ کا دن، پہچان والا دن۔ پہچان گئے یہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا اور یہ مان لیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی دو۔ پھر تیسرے دن جب خواب آیا تو انہوں نے خواب میں پھر واپس اسی دن وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے اوپر پھر ذبح کر رہے۔ تو وہ رات، تیسری رات جب وہ نظر آیا تو تیسرے دن انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے لے کر آگے بڑھ گئے، جس کو تیسری رات کو کہتے یوم النحر، یعنی 10ویں ذی الحج، یہ 10 تاریخ جو آج کا دن ہے، عید کا دن، 10 ذی الحج کو انہوں نے پھر یہ خواب پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا۔ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی اور پہلے تو ان کو اولاد ہی نہیں تھی۔ پہلے ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں انہیں، یہاں تک کہ ان کی عمر پہنچ گئی 86 سال تک۔ اور اسی دوران ایک بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے ایک باندی کو ہدیے میں دے دیا، ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے وہ خادمہ اور وہ باندی سمجھ کر ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا دل و دماغ میں اپنے خیالات سے کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لہذا انہوں نے وہ حضرت ہاجرہ کو اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے تو ہدیہ کر دی، ان کو دے دیا، انہوں نے ان سے نکاح کر دیا۔ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد ان کی قوم کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی کوئی نہیں۔ اس وقت صرف ایک شخص ان کے اوپر ایمان لایا ہوا تھا، جو حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان کے چاچا زاد بھائی تھے، وہی ایک شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھوں پر۔ اس کے علاوہ قوم بھی کوئی بات نہیں ماننے لگ گئی، قوم بھی ان کی طرف جو ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف ان کا اپنا مسئلہ کہ اولاد بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے اللہ سے یہ نکاح ہوا، اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب یہ دعا مانگی ادھر، اللہ رب العالمین نے پھر انہیں 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹے کی شکل میں عطا فرمایا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم تمہیں ایک جو ہے خوشخبری سناتے ہیں، ایک ایسا سمجھدار اور حلیم بچے کی جو پیدائشی پیدا ہوں گا تو تبھی سے ان کی یہ صفت ہوگی کہ بردبار والے ہوں گے اور حلم والے ہوں گے، اور ان کی صفات، ان کے خوبیاں اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے ہی ذکر فرمائے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جب یہ اولاد ہو گئی 86 سال کی عمر میں، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ منتیں اور دعاؤں کے بعد یہ عطا فرمائی، اور یہ دوسری بیوی سے اللہ نے عطا فرمایا۔ اب یہ اللہ کے پاس جب یہ اللہ نے انہیں عطا کیا تو اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ ان کو اب ہمارے گھر کے پاس چھوڑ دو۔ فلسطین سے، ملک شام سے نکل کر، ملک کنعان سے نکل کر وہ اب وہاں پر پہنچ گئے کعبۃ اللہ کے پاس، اور وہاں لے جا کر انہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ ذی زرعین میں وہاں پر کوئی نہیں ان کے آس پاس، لیکن جب وہاں پر چھوڑا اللہ کو ان کی وہ ادا پسند آئی، اور پھر اللہ نے ماں کی تڑپ اور بیٹے کے اس حال پر رحم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہاں ان کے پیروں سے زمزم کے پانی کو جاری کر دیا۔ جب اللہ نے یہ عطا فرمایا تو ان کی عمر بڑھ گئی، بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ 13 سال ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے ملک شام سے لے کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے انہیں ملنے کے لیے، اور پھر شام میں واپس جایا کرتے تھے جب ان کی عمر بڑھ گئی اس وقت میں۔ اور پھر اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے یہ خواب کے ذریعے کہ اب وہ جو بیٹا ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ اب یہ سوچنے والی یہاں بات یہ ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو کوئی اور بھی چیز مانگ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان سے مانگا بھی تو وہ جو
کئی عمر کے بعد اور کئی سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے مانگ کر لیا گیا، اور بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ شریفانہ چہرہ، نورانیت والا چہرہ، اللہ رب العالمین نے ان سے وہ چیز مانگی۔ اب ان کا ایمان دیکھو، وہاں انہوں نے چیچرا نہیں کی، بلکہ پھر تیسرے دن وہ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور بیٹے کو آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو ہے خواب دیکھا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، اور اللہ کے لیے میں تجھ کو قربان کر رہا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو اس پر مجھے رائے دے کہ میں کیا کروں۔ تو بیٹا ہے، سامنے سے وہ بیٹا کہنے لگا 13 سال کی عمر میں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جب تمہیں یہ حکم ملا ہے، جب تمہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ فرمان پہنچا ہے، تو آپ جلدی کیجئے کیونکہ میں تیار ہوں، اور اگر جو عمل اور جو حکم اللہ نے کرنے کو کہا ہے آپ عنقریب دیکھ لیں گے کہ میں اس میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے جو ہے کھڑا ہو جاؤں گا، کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ سنا، اپنے گھر میں گئے اور ان کے گھر والی سے کہا، ان کی اماں سے کہا کہ میں اس کو لے جا رہا ہوں کسی بڑے کی ملاقات کے لیے۔ بعد روایت میں آیا ہے کہ لکڑیاں لانے کے بہانے سے رسی اور چھری بھی ساتھ میں لے لی۔ اب جب یہ سب لے کر چلنے لگ گئے، راستے ہی میں چلتے چلتے شیطان نے یہ حرکت دیکھ لی کہ یہ تو وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جو روئے زمین پر آج تک جو ہے تو ایسا کسی نے نہیں کیا۔ وہ فوراً دوڑتے ہوا یہ عمل سے روکنے کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہتی ہے کہ اپنے ابا کے ساتھ میں جو ہے کسی بڑے کی ملاقات میں گئے۔ تو کہنے لگ گیا بڑے کی ملاقات میں نہیں گئے، تو کہا پھر کہاں گئے؟ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں قربان کرنے کے لیے لے کر چلے گئے۔ تو سامنے سے کہنے لگ گئی کیا کوئی اپنا باپ بیٹے کو بھی قربان کرتا ہے؟ تو کہنے لگ گئے ہاں کرتا ہے۔ وہ کیوں نہیں کریں گے جبکہ انہیں یہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو وہ بھی ماں تھی اور وہ بھی ان کی بیوی تھی، تو وہ سامنے سے کہنے لگ گئی کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اس میں کون ہوتی ہوں جو انہیں روکے، لہذا میں یہ چاہتی ہوں کہ پھر وہ کر گزرے جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ یہ مایوس ہوا، دوڑتے ہوئے پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، معصوم چھوٹے بچے، کہ ان کو بہکائے، ان کو ورگلائے، ان کو ڈرائے، خوف دلائے۔ اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کہتے کہ اسماعیل تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ جو ہے وہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر جا رہے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے۔ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں قربان کرے۔ تو سامنے سے اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگ گئے جب اللہ کا حکم ہے تو پھر میں ابا کے ساتھ ہوں، لہذا میں بھی وہی کروں گا جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے شیطان کو دھتکارا، شیطان وہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل کر چلا گیا۔ پھر واپس جو ہے تو رہا نہ گیا، پھر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک دوست کی شکل میں، انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا خواب بھی کوئی حق ہوتا ہے اور خواب کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ آپ وہ خواب پورا کرنے لے جا رہے ہو جو آپ نے خواب دیکھا ہے؟ تو خواب کی کوئی تعبیر کوئی اور ہو سکتی ہے، آپ جانور کی قربانی دے دو، آپ جانور کو ذبح کرو۔ خواب دیکھا ہے آپ نے اور خواب کے بدولت آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انہیں اشارہ مل گیا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کہ یہ مردود تمہیں اس عمل سے روکنے کے لیے آیا ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے وہ جب آیا جمرہ عقبہ پر، سب سے بڑا جو پتھر مارا جاتا ہے شیطان کو، سب سے بڑی جو جگہ ہے کعبۃ اللہ میں جو حاجی جا کر پتھر مارتے، اس جگہ پر جب آیا، وہاں پر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لیے ساتھ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو زور سے مارا۔ جیسی مارا وہ چیختا ہوا اور چلاتا ہوا بھاگ گیا، پھر گھوم کر سامنے واپس آگے جانے پر پھر واپس آیا، جمرہ وسطیٰ کے اوپر جو ہے تو وہاں پر آیا، دوسرے جو ہے جگہ پر آ کر وہاں پر پھر یہی باتیں کہہ کر ورگلانے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے، پھر ساتھ کنکریاں ماری، وہ وہاں سے پھر چیختا ہوا چلا گیا۔ پھر تیسری جگہ پر آگے پھر جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا
اب جمرہ اولا کے پاس پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر آیا، پھر انہوں نے وہاں پر 7 کنکریاں ماری اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے. یہ شیطان ذلیل و خوار ہو کر چلا گیا. پھر آگے پہنچ کر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے زمین پر لٹایا. قرآن کریم کے اندر سورہ صافات کے اندر، سورہ صافات میں 101 سے 100 نمبر آیت سے لے کر 101 2 3 4 5 6 7 8 آیت تک اللہ رب العالمین نے پورا تفسیر کے ساتھ ان کے حالات کو بیان کیا ہے. سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے 7ویں رکوع میں 23ویں پارے میں اللہ نے ان کے بارے میں بتلایا کہ جب انہوں نے اپنا خوف پورا کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا دے دیا، اور ایک جگہ قرآن میں دوسری طرف فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، انہوں دونوں نے باپ بیٹوں نے مان لیا، فرمانبرداری اور اطاعت میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. بیٹے کو باپ نے سلا دیا، اور یہ پیشانی کا حصہ سامنے کا اور یہ اس سائڈ کا حصہ فرمایا کہ زمین کے اوپر مٹی کے اوپر لگ گیا. بیٹا باپ سے کہنے لگ گیا کہ ابا جان آپ مجھے جس حال میں لٹا رہے ہیں، لہذا اس حال میں لٹا تو رہے ہیں، کیا میری نگاہ آپ کے نگاہ کے ساتھ مل رہی ہے؟ اگر میرا چہرہ آپ کے نگاہ کے سامنے ہے تو ابا آپ اپنے چہرے کو نہ موڑے بلکہ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے، اور اس سے پہلے ابا آپ اپنے کپڑے کو باندھ لیجئے، سمیٹ لیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جسم سے نکلنے والا خون آپ کے کپڑوں کے اوپر لگ جائے، اور آپ جب گھر واپس جائے تو میری والدہ ان کپڑوں کے لگے ہوئے خون کو دیکھ کر آنسو بہانے لگ جائے. بعد میں کہنے لگ گیا بیٹا ابا سے ابا جان آپ مجھے لٹائے اس سے پہلے میرے جسم سے کپڑوں کو نکال دیجئے. بعد میں کہا کہ ابا جان آپ جب گھر جائے تو امی کو میرا سلام کہہ دینا. بعد میں کہا کہ ابا جان آپ مجھے زمین کے بل لٹا دیجئے تاکہ آپ کی نظر، میری نظر آپ کے اوپر نہ گرے. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معانقہ کیا. بیٹے کو باپ بوسہ دے رہا ہے. یہ قربانی والا عمل یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے تو یہ سمجھ لے کہ جو کر لے وہ کر لے. یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ یہ ثبوت دے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. اگر کلمہ پڑھا ہے تو قربانی دے کر ثبوت دینا ہوتا ہے. اگر وہ ثبوت نہیں دیتا تو وہ ایمان اس کے اندر وہ ہوتا نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. وہاں اللہ نے بیٹے کو کہا ہے ذبح کرو، انہوں نے لٹا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، سر کے بل زمین کے اوپر انہیں لٹا دیا. اور پھر جب زمین پر لٹا دیا، بیٹے کے ہاتھ اور پیر کو باندھنے کے لیے بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا اب اگلی بھی سن لو، میرے ہاتھ کو بھی باندھ دو، میرے پیر کو بھی باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اور پیر ہلنے لگ جائے اور آپ کو لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح نکلنے میں مجھے تکلیف ہو جائے اور میں تڑپنے لگ جاؤں، اور میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کا دل، آپ کے آنسو جو ہے تو آپ کے آنکھ آنسو بہانے لگ جائے، آپ کا دل جو ہے تو غمزدہ نہ ہو جائے، لہذا مجھے آپ باندھ دیجئے. بیٹے کو آپ نے ویسے ہی کر دیا، لٹا دیا، باندھ دیا، کپڑے نکال دیے، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا، زمین کے اور سر کر دیا. اب چھری چلانے لگ گئے. جیسے ہی چھری رکھی، اللہ کی طرف سے چھری کو حکم ہوا اگر تم چل گئی تو تمہارے لیے خیر نہیں. چھری چل نہیں رہی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ انہوں نے چھری کو تیز کیا اور 3 مرتبہ زوردار طاقت لگائی، جبکہ ایک نبی کے اندر 40,000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک نبی کے اندر کتنی طاقت سے چھری چلائے ہوگی، لیکن گردن نہیں کٹ رہی ہے. پھر کوشش کر رہے، پھر نہیں چل رہی ہے. بیٹا کہہ رہا ہے سامنے سے ابا کہیں آپ نے میرے چہرے کو تو نہیں دیکھا اور آپ کے دل میں میرے لیے محبت تو نہیں آ رہی ہے، کہیں میری محبت آپ کو میرا گلا کاٹنے سے روک تو نہیں رہی ہے جس بنیاد پر میرا گلا نہیں کٹ رہا ہے. تو ابا کہنے لگ گئے بیٹا نہیں، جبکہ چھری نہیں چل رہی ہے. یہاں تک کہ چھری نہیں چلی، اور جب چھری چلانے لگ گئے آسمان سے جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. سامنے سے وہ سمجھ گئے اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ بیٹے نے سنا تو انہوں نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم. ہم نے کہا
قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا لہذا تم کامیاب ہو گئے، وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے ہم نے آپ کو جنت کا دمبا پیش کر دیا، بہترین اور سب سے اعلیٰ سب سے بڑی قربانی آپ کو ہم نے عطا فرمائی، وہ جنت سے دمبا جو 40 سال وہاں چراتا، جو حابیل نے قربانی دی تھی، اللہ نے وہ جنت میں محفوظ کر دی تھی، وہ دمبا ان کو پیش کر دیا اور وہ دمبا وہاں پر ذبح ہوا۔ تو میرے بھائیو، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہوئی ہے، ان کی یاد اور اللہ کے حبیب نے کیے ہوئے عمل کو دہرانا یہ ہمارا تمہارا فریضہ اور حق بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم ہماری نسلوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے ہمارے ہر گھر کا فرد جو ہے تو قربانی دے۔ اگر ہم قربانی نہیں دیں گے ہماری نسلیں تو اس سے بھٹک جائے گی، اس لیے آج جو ہے تو ہم اس بات کے عہد کریں، ابھی 3 دن ہے، جو ہو سکے ہم اتنا قربانی کرنے کے لیے عزائم کریں، اگر جو ترتیب بن سکتی وہ ترتیب بنائے، جانور نہیں لے سکتے حصے لے کر ہی صحیح اللہ کے لیے اپنے ذات سے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک ہمارے نسلوں میں ابراہیم حنیف کی سنت کو اللہ زندہ اور باقی رکھیں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آگے کی صف کو پر کرو، اگر نیچے جگہ نہ ہو تو اوپر کے حصے میں جائے۔ نیچے کے حصے میں جگہ نہیں تو اوپر جائے بے۔ صفوں کو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور اپنی پٹلون کو ٹخنوں سے اوپر رکھیے، موبائلوں کو اپنے اپنے بند کیجیے۔ بھائی یہ عید الاضحیٰ یہ نماز، اس کی نیت، اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو ہم نے رمضان میں عید الفطر کی نماز کو ادا کیا، لیکن یہاں صرف نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں پیچھے امام کے، یہ کہہ کر جو ہے نیت کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کہنے آ رہا تو اللہ عید الاضحیٰ یا بقرعید کے عید کی نماز امام کے پیچھے 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ کہے۔ اس طریقے سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ دیں گے۔ پہلی رکعت ہوگی، پھر دوسری رکعت میں بھی شروعات میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے 3 مرتبہ، ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ بنا ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر اس طرح 2 رکعت مکمل ہوں گی، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا ہوں گی۔ صفحے لگ گئی بھائی اوپر؟ صفحے لگ گئی ہو تو بتانا۔ اللہ میں نمازی دل اضحیٰ کی پڑھا نمازی شہزائے تکبیروں کے ساتھ میرا بابی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. تحيات الله الصالح وإلى السلام ورحمة الله وبركاته. يا السلام.
لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم بارك على لا إله اللهم بارك لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.